بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا پہلا حصہ بیان کیا تھا، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر پر مشتمل تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک کے سفر اور پہلے آسمان پر پیش آنے والے واقعات بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب۔ یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ جس کی چاروں طرف ہم نے برکتوں کو رکھا ہے۔ اور کیوں لے کے گئی وہ ذات؟ تاکہ اپنے اس بندے کو دکھائے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ وہ پاک اور پاکیزہ پروردگار سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ قرآن پاک پروردگار عالم کی تعریف کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ سفر معراج کا آغاز کہاں سے ہوا، مسجد حرام سے، اور ختم کہاں پہ ہوا؟ مسجد اقصیٰ پر۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ اس دنیا میں بھی ایک مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ اگرچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی مسجد اقصیٰ میں بھی گئے اور وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت بھی کروائی، لیکن یہاں پر اقصیٰ سے کیا مراد ہے؟ اقصیٰ عربی زبان میں کوئی نام نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے، افضل و تفضیل کا صیغہ ہے۔ اقصیٰ کے معنی ہے سب سے دور، جو جگہ سب سے دور ہو، اس کو اقصیٰ کہتے ہیں، کیونکہ بیت المقدس میں جو مسجد اقصیٰ ہے اس زمانے میں عالم اسلام کی وہ سب سے دور کی مسجد تھی، سب سے آخری، اس کے آگے تو اسلام گیا ہی نہیں تھا، اس لیے مسلمان اس مسجد کو بھی مسجد اقصیٰ کہنے لگے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ مولا پروردگار عالم پیغمبر اسلام کو دنیا کی ایک مسجد سے دنیا کی دوسری مسجد کی جانب کیوں لے کے جا رہا ہے، یہ ایک ایسی معراج ہے، تو امام نے جواب دیا کہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ مولا قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف رسول گئے۔ امام نے کہا، مسجد اقصیٰ سے تم کیا مراد لے رہے ہو؟ وہی جو بیت المقدس میں ایک مسجد ہے۔ امام نے کہا، نہیں، مسجد اقصیٰ سے پروردگار کی مراد بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور چوتھے یا ساتویں آسمان پر ایک گھر ہے۔ پیغمبر اسلام بیت المعمور کے لیے گئے تھے اور اس کی تفصیل ہی پیغمبر اسلام نے واپس آ کر بتائی۔ بیت المعمور وہ خانہ کعبہ ہے جو آسمانوں پہ بنایا گیا ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی کو حج کرنا ہوتا ہے تو وہ مکہ کی طرف جاتا ہے، آسمان کے فرشتے حج کرتے ہیں تو وہ بیت المعمور کا طواف کیا کرتے تھے، بلکہ بیت المعمور پہلے بنا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سیدھ بتائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا کا خانہ کعبہ بنایا تھا، تو امام نے کہا کہ مسجد اقصیٰ سے مراد وہ چوتھے آسمان کی مسجد ہے، کیونکہ وہ سب سے دور ترین مسجد ہے، اس کے بعد تو کوئی مسجد ہی نہیں، اس کے آگے تو فرشتے جاتے بھی نہیں، اس لیے قرآن پاک میں اس کو مسجد اقصیٰ کہا ہے، یعنی سب سے دور کی مسجد۔ پروردگار بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کے سفر کو معراج کا سفر قرار نہیں دے سکتا، وہ آسمانوں والی مسجد ہے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ یہ سفر کہاں سے کہاں تک کا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں اس سفر کا پہلا حصہ آپ نے دیکھا جس کا تعلق دنیا سے تھا، براق آتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے چلتے ہیں، اور جس وقت یہ براق چلا تو مکہ کی پہلی گھاٹی سے کسی نے پکار کر پیغمبر اسلام کو کہا، السلام علیکہ یا اول والسلام علیکہ یا آخر والسلام علیکہ یا حاشر، اور دوسری گھاٹی سے کسی اور نے پکار کر ایسے ہی آپ کو سلام پیش کیا۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر اسلام مزید آگے بڑھتے ہیں تو دائیں طرف سے، اس کے بعد پھر بائیں طرف سے کسی نے پکارا، اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو کسی عورت نے راستہ روکا، تھوڑا اور آگے بڑھے تو کسی پتھر کے گرنے کی آواز آئی جس سے دل دہل گیا، مگر اس وقت تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدین پہنچ چکی تھی، اور جب پیغمبر اسلام مدینہ پاک پہنچے تو نماز پڑھی۔ یہاں کے بعد پیغمبر اسلام مسجد کوفہ تشریف لے گئے، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شہر تشریف لے گئے، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہر تشریف لے گئے، اور آخر میں بیت المقدس پہنچتے ہیں تو وہاں پہ انبیاء کی صفیں پیغمبر اسلام کا انتظار کر رہی ہیں، مگر سب سے آگے جو نبی کھڑے ہیں انہوں نے اسی انداز سے جس طرح دو آدمی مکے میں کہہ چکے تھے، پیغمبر اسلام کو سلام کر کے کہا کہ، اور پیغمبر اسلام نے مسجد بیت المقدس میں نماز ادا کی، تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد پانی، شراب اور دودھ کے ذریعے پیغمبر اسلام کی ایک آزمائش ہوئی، اور انبیاء اور ملائکہ رخصت ہوئے،
جبرائیل علیہ السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بیت المقدس سے نور کی سیڑھی لگائی گئی پہلے آسمان تک، اس پہ پیغمبر اسلام تشریف لے گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق پیغمبر اسلام یاقوت اور جوہرات کے بنے ہوئے تخت پہ تشریف لے گئے، اور ایک اور روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام اپنے کندھوں پہ پیغمبر اسلام کو سوار کر کے لے گئے۔ البتہ جس روایت کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں اس کے مطابق براق پہ پیغمبر اسلام آگے بڑھ رہے ہیں۔ براق کی سواری اب بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب چل رہی ہے، اور اس سفر کے دوران آسمانوں تک پہنچنے سے پہلے 3 واقعات اور پیش آئے ہیں، جن میں سے آخری واقعات اور تقریباً ویسا ہی تھا جیسا بیت المقدس سے پہلے پیش آیا۔ سب سے پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب یہ براق بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب بلند ہو رہا ہے تو بلندی کی طرف جانے کے دوران براق مدینہ کے قریب سے بھی گزرتا ہے، اور جب مدینہ کے قریب سے گزرتا ہے تو وہی واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں ایک راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا کہ مولا، یہ پیغمبر اسلام نے جب بھی عمرہ یا حج کیا ہمیشہ احرام مسجد شجرہ سے باندھا۔ مسجد شجرہ مدینے سے چند میل کے فاصلے پر ہے، وہ مقام ہے جہاں سے ہر وہ آدمی احرام پہنتا ہے جو عمرے یا حج کے ارادے سے مکے جا رہا ہو۔ پیغمبر اسلام نے جب بھی کوئی حج یا عمرہ کیا ہمیشہ ایک ہی مقام کا انتخاب کیا جس کا نام مسجد شجرہ ہے۔ اس کی کوئی وجہ ہے؟ امام نے کہا ہاں، جب براق بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف جا رہا تھا تو بیت المقدس سے جمپ کر کے مدینہ پاک آیا، اور مدینے سے اس نے بلندی کی جانب اڑان بھری۔ جیسے ہی براق بلند ہوا ایک مرتبہ پروردگار نے پکارا کہ یا محمد۔ پیغمبر اسلام نے جواب دیا لبیک پروردگار۔ عالم نے کہا کہ محمد، اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہیں دنیا والوں کے سامنے معروف نہیں کروایا؟ اور کیا میں نے تمہیں اس وقت کہ جب تم گمنام تھے صاحب عزم نہیں کیا؟ تو پیغمبر نے کہا بے شک پروردگار، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری نعمتیں تیری طرف سے ملتی ہیں، کائنات کا حاکم تو ہے۔ تو جس وقت یہ سوال و جواب ہوئے اللہ تعالیٰ نے پکارا اے میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا۔ یہ وہ وقت تھا کہ براق مسجد شجرہ کے مقابل پہنچ چکا تھا، اور پھر جب اللہ نے 3 سوال کیے، اپنی 3 نعمتیں بتائی اور پیغمبر اسلام نے ان کا جواب دیا۔ اس وقت ابھی مسجد شجرہ کا علاقہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے اور مدینہ سے جب مکہ جاتے تھے مسجد شجرہ کا مقام آتا تھا، اور پیغمبر اسلام کو یاد آ جاتا تھا کہ سفر معراج میں یہی میں نے لبیک کہا تھا، یہی میں نے ان الحمد کا جملہ کہا تھا۔ چنانچہ ہمیشہ پیغمبر اسلام نے یہی احرام پہنا، اور آج بھی جتنے بھی حاجی ہوں گے یا عمرہ کرنے والے جو مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں یہاں جا کے احرام پہنیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب احرام پہنا جاتا ہے تو تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے، لبیک اللہم لبیک، وہ پیغمبر اسلام کی ہی سنت ہے۔ اب جب یہ براق مدینہ سے بلند ہو رہا ہے، اس دوران جو وقت مل گیا تو پیغمبر اسلام نے سوال کیا اے جبرائیل، یہ تو بتاؤ کہ جب میں مکے سے نکلا تو پہلی ہی گھاٹی میں مجھے کسی نے آواز دی تھی اور سلام کیا تھا؟ ہاں، اللہ کے رسول، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو وہاں پہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اس کے بعد دوسری گھاٹی پر کسی اور نے مجھے روکا اور سلام پیش کیا تھا، کہا کہ وہ آپ کے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اور جب میں بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں میں نے انبیاء کی جماعت کی امامت کرانا چاہی تو اس وقت پھر کسی آدمی نے مجھے اس طرح سلام کیا تھا، کہا کہ وہ آپ کے جد امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام تھے جو آپ کو سلام کر رہے تھے، السلام علیک یا اول والسلام علیک یا آخر والسلام علیک یا حاشر۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام اول مخلوق ہیں، یا آخر اس لیے ہیں کہ پیغمبر اسلام آخری نبی ہیں، حاشر یعنی جمع کرنے والے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام ہی کی نبوت اور قیامت دونوں متصل ہیں۔ پیغمبر اسلام کی نبوت کے فوراً بعد قیامت آئی ہے۔ آپ کو یتیم لقب سے اس لیے دیے گئے تھے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے جبرائیل، جب میں مکہ سے باہر نکلا تو دائیں طرف سے کسی نے مجھے پکارا تھا، اور پیغمبر اسلام نے کوئی جواب نہ دیا، کہا کہ یہ یہودیت نے آپ کو پکارا تھا، اگر آپ ایک مرتبہ ادھر مڑ جاتے تو آپ کی امت یہودی بن جاتی۔ کہا کہ کچھ آگے بائیں طرف سے مجھے کسی نے پکارا تھا، کہا کہ یہ عیسائیت نے آپ کو پکارا تھا،
اگر آپ ادھر متوجہ ہو جاتے تو آج کے بعد آپ کی ساری امت عیسائی بن جاتی۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس کے بعد کوئی عورت میرے راستے میں آئی تھی، بناؤ سنگار اور زیب زینت کیے ہوئے۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی ساری امت دنیا پرست بن جاتی، اور یہ دنیا پرست بننا، دنیا کی محبت دل میں پیدا ہونا، یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ جس پر پیغمبر اسلام ساری زندگی پریشان رہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام آج کل کچھ زیادہ ہی پریشان ہیں، سوال کیا اللہ کے رسول کس بات کی پریشانی ہے آپ کو؟ کہا مجھے اپنی بات تم لوگوں کی پریشانی ہے۔ لوگوں نے گھبرا کے کہا اے اللہ کے رسول کیا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ پریشان ہیں؟ جتنے بھی ماقبل کے انبیاء گزرے ہیں وہ اپنے وقت آخر میں پریشان ہوتے تھے، اور ہمارے بعد ہماری قوم دوبارہ بت پرست نہ چلنے لگے، یعنی بت پرستی نہ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ چکے تھے کہ 40 دن میں کوہ طور پر جاتا تھا اور میری غیر موجودگی میں بچڑے کی پرستش شروع ہو جاتی تھی، تو ہر نبی پریشان ہوتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، مجھے وہ پریشانی نہیں ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام کو بھی تھی۔ اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ میری امت کبھی بت پرستی کی جانب نہیں جائے گی، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں دنیا ان کو اپنی جانب نہ کھینچ لے۔ دنیا میں لگ گئے تو بس ساری خرابیاں شروع ہو جائیں گی۔ وہ بھی دنیا راس و گلا خفیہ دنیا کی محبت ہر خرابی کی جڑ ہے۔ اور ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات شیطان بڑا پریشان تھا، اس لیے کہ اس کا راستہ آسمانوں پر جانے کے لیے روک دیا گیا تھا۔ پھر مکہ تک پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے شیطان کو بھگایا۔ شیطان جاتے جاتے پوچھنے لگا کہ یہ جو آخری رسول ہیں یہ بتاؤ کہ کیا ان کی امت بتوں کی پوجا کرے گی؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ یہ بتاؤ کہ کیا دولت دنیا کی طرف جا سکتی ہے؟ یہ امت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، یہ دنیا کی دولت کے لالچ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ شیطان نے کہا بس آج میں خوش ہو گیا، پہلے تو انتہائی غمگین تھا کہ رحمت للعالمین آ گئی ہیں، اب اس کے بعد میری سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ مگر جب یہ پتہ چلا کہ ان کی امت کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو سکتی ہے تو شیطان بے انتہا خوش ہو گیا، تو پیغمبر اسلام کے راستے میں دنیا آ گئی۔ اگر پیغمبر اسلام توجہ دے دیتے تو ساری امت دنیا پرست ہو جاتی۔ پیغمبر اسلام کا جو آخری سوال تھا کہ جبرائیل جب میری سواری اور آگے بڑھی تو میں نے ایک ایسی خوفناک آواز سنی، میرا دل دہل گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ایک مرتبہ ہم فرشتوں میں یہ بحث چڑھ گئی کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے۔ بارگاہ الہی میں رجوع کیا تو خدا بندی نے کہا کہ جہنم کا سب سے ہلکا اور سب سے معمولی عذاب ایک کنواں ہے جو نیچے سے اوپر تک آگ سے بھرا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا تھا خدا بندی وہ تو کتنا بڑا کنواں ہے؟ تو ہمیں حکم ہوا کہ ایک پتھر اس کی منڈیر پر لے جا کر پھینکو۔ ہم نے وہ پتھر پھینکا۔ یہ 70 سال پہلے کی بات ہے، یعنی 70 سال پہلے کی بات ہے۔ 70 سال وہ پتھر گرتا رہا، ابھی بھی اس کنویں کی تہہ تک پہنچنا تھا جب آپ اس مقام سے گزر رہے تھے۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب تھا۔ پیغمبر اسلام نے جیسا ہی اپنے سوال کا جواب سنا تو یعنی اس پتھر کی آواز پیغمبر اسلام کے کان میں آئی اور ایک گرم ہوا کا جھونکا پیغمبر اسلام کے جسم سے ٹکرایا۔ ابھی پیغمبر اسلام پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ یکا یک کسی نے نغمے کی آواز پیغمبر کے کان تک آئی۔ ایک انتہائی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا کا جھونکا پیغمبر اسلام کے جسم سے مس ہوا۔ پیغمبر اسلام نے کہا جبرائیل یہ کیا ایک دم سے کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول، چونکہ ہم آسمانوں کے بالکل قریب آ گئے ہیں، اس لیے وہ جو پہلے چیخ کی آواز آئی اور گرم ہوا کا جھونکا آیا یہ جہنم تھی جس کو آپ نے محسوس کیا۔ اس کے فوراً بعد وہ جو پرندوں کے نغمے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ٹکرائے وہ جنت تھی کہ جس کا آپ نے احساس کیا۔ اور بس جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے یہ جملے کہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں راستہ بند تھا، اس لیے کہ دنیا ختم ہو گئی۔ فضا کے اندر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، آسمانوں کی حکومت شروع ہو رہی ہے، راستہ بند ہے، وہ راستہ کہ جسے پیغمبر اسلام کی ولادت کے لیے بند کیا گیا تھا، کیونکہ پہلے تو 7ویں آسمان کے راستے کھلے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے چوتھے دن آسمان تک کے راستے کو بند کر دیا گیا، یعنی 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں آسمان کا راستہ بند تھا، 4 آسمانوں کا راستہ کھلا تھا۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کے دن
پہلے آسمانوں کا راستہ ہی بند کر دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر معراج کے دن تک یہ راستہ بند تھا۔ سورہ صافات کی 8ویں آیت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان کے راستے بند کر دیے۔ 9ویں آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان پر جانے والے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 10ویں آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شیطان کسی طریقے سے پہلے آسمان تک پہنچ کر اس میں داخل ہونا چاہے، کہ اگر کوئی چھپ کر گفتگو سننا چاہے کہ پہلے آسمان پر کیا ہو رہا ہے، تو اسے فرشتے روشن تیروں سے مارتے ہوئے بھگاتے ہیں۔ یہ فرشتے جس کا کام یہ ہے کہ شہاب و ثاقب کی مدد سے ان شیطانوں کو بھگائیں جو آسمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس فرشتے کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام، اور اس کا ایک اور لقب ہے صاحب الخطفہ۔ انہوں نے اعلان رسالت کر دیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے گھبرا کے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام نے پہلے آسمان کے دروازے کو کھولا، اور جیسے ہی پیغمبر اسلام پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دونوں جانب فرشتے قطار در کتاب کھڑے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا استقبال ہو رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کا مقام کتنا بلند ہے یہ بیان کرنے کی چیز بھی نہیں ہے، مگر یہ اسلامی تہذیب ہے کہ مہمان کا فریضہ ہے کہ وہ میزبان کو سلام کرے۔ چنانچہ جیسا ہی پیغمبر اسلام پہلے آسمان میں داخل ہوئے، اس سے پہلے کہ پیغمبر اسلام کا غلام جو وہاں کا فرشتہ ہے وہ سلام کرے، پیغمبر اسلام نے سبقت کی سلام کرنے میں۔ السلام علیکم یا اخی اسماعیل، اے میرے بھائی اسماعیل، تم پہ میرا سلام ہو۔ اس نے پیغمبر اسلام کو سلام کا جواب دیا اور آپ پر درود بھیجا۔ پھر وہ پہلے آسمان کا فرشتہ یعنی اسماعیل علیہ السلام پیغمبر اسلام کا استقبال کر کے ان کو اپنے ساتھ لے چلا آسمانوں پر سیر کرنے کے لیے۔ روایتوں میں یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو لے چلا تو تمام فرشتوں کے درمیان اعلان کرتا ہوا چلا کہ آؤ آؤ رسول خدا کی زیارت کرو، آؤ آ کر اپنے سردار کی زیارت کرو۔ سارے فرشتے دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں، چہرے رسالت کی زیارت ہو رہی ہے۔ ہر فرشتہ انتہائی خوش ہے، ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ اتنے میں پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑتی اور دیکھا کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جو اپنے مقام پر بیٹھا ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام کو دیکھا تو گھبرا کے کھڑا ہو گیا استقبال کے لیے، مگر عجیب فرشتہ ہے، اس لحاظ سے اس کا چہرہ انتہائی ڈراؤنا ہے۔ ڈرانے کا مطلب معاذاللہ بھیانک نہیں ہے، ایسا کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا فرشتہ ہے کہ جس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہے۔ جس طرح کسی دوسرے کو آتا ہوا آدمی دیکھے تو چہرے کے تاثرات کچھ تبدیل ہوتے ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سارے فرشتے خوشی منا رہے ہیں، مگر اس فرشتے کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی سختی کی عالم میں پیغمبر اسلام کو دیکھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، کہا اللہ کے رسول یہ جہنم کا داروغہ ہوگا، اور بے جہنم کا مالک ہے، اور جہنم اس کی نگرانی میں ہے۔ اس کا فریضہ ایسا ہے کہ کسی کو دیکھ کر نہ ہنستا ہے اور نہ ہی مسکراتا ہے۔ اللہ کے رسول اگر یہ آپ سے پہلے کبھی بھی ہنستا ہوتا یا آپ کے بعد کبھی ہنسے گا تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی مسکراتا۔ کبھی بھی ہنسے گا تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی مسکراتا، لیکن پروردگار نے اس کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ آج تک نہ کبھی مسکرایا اور نہ کبھی مسکرائے گا، اسی لیے اس انداز سے آپ کے سامنے ہے، ورنہ یہ آپ کا غلام ہے، کیونکہ اس کا فریضہ ہی ایسا ہے کہ اس کی ضرورت بے سخت ہونا ہے۔ اگر وہ نرمی اختیار کرنے لگے تو جہنم کا نظام تو چل ہی نہیں سکتا۔ ہر آدمی اس کے سامنے ہے، اور جہنم والے کتنا چیخیں گے، شور مچائیں گے، فریاد کریں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، لیکن جہنم کا داروغہ اتنی سختی کے ساتھ بیٹھا ہوگا کہ کسی کی فریاد کو نہیں سنے گا، ورنہ اگر وہ ایک فریاد سننے لگے تو نرمی سے پیش آنے لگے تو جہنم والے بھی سر چڑھنے لگ جائیں گے، پیغمبر اسلام جیسی شخصیت کے استقبال کو کھڑا ہونے کے باوجود چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، دل اس کا خوش ہے، چہرے پر مسکراہٹ نہیں آ رہی۔ یہ نظام کا تقاضا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول ویسے یہ آپ کا غلام ہے، اور اسی لیے آپ اسے کوئی حکم دیجئے وہ جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ آپ جبرائیل علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ پیغمبر اسلام کا احترام کرتا ہے، وہ تو حکم خدا کی وجہ سے خاموش ہے، آپ اسے حکم دیجئے۔ پورے سفر میں جبرائیل علیہ السلام نے کہیں پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا، صرف پہلے آسمان پہ یہ کہا کہ آپ اسے حکم دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اے داروغہ جہنم، ذرا مجھے جہنم تو دکھا کہ جہنم کیسی ہے۔ جہنم کے داروغہ نے جہنم کو اشارہ کیا، اب پوری جہنم تو نہیں، ذرا ایک اشارہ کیا، جہنم سے ایک آگ کا شعلہ نکلا اور اتنا بلند ہوا
کہ پہلے آسمان کو پورا کر دیا، یعنی پہلے آسمان کو بھر دیا، اس نے پھر دیا اور وہ دوسرے آسمان کی جانب جا رہا ہے، یہاں تک کہ آسمان اول کے فرشتے فریاد کرنے لگے۔ اور روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بس بس، اور ایک مرتبہ موکل نے اشارہ کیا، جہنم کی آگ کا شعلہ واپس جہنم کے اندر چلا گیا۔ پیغمبر اسلام اس موکل جہنم سے رخصت کرتے ہوئے آگے چلے۔ اب جو آگے بڑھے تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک انتہائی کامل انسان، ایک ایسا انسان جو ہر اعتبار سے مکمل اور خوبصورت ہے۔ پیغمبر اسلام نے ان کو دیکھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک مقام پر۔ ایک دفعہ وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں اور ہنستے لگتے ہیں، اور ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ تمام انسانوں کے جد یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آدم وہ ہیں کہ آدم کا پتلا تو پروردگار نے خود اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، آدم علیہ السلام میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کہ ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی تمام اولادیں پھیلی ہوئی ہیں، جتنی بھی ان کی اولاد ہے جو اس وقت دنیا میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے اعمال اور تصویروں کو پیش کیا ہے، اور جو نیک اعمال کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب اپنی اولاد کے نیک اعمال کو دیکھتے ہیں کہ فلاں بیٹا میرا مسجد جا رہا ہے، فلاں بیٹا روزہ رکھ رہا ہے، فلاں بیٹا حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے، فلاں بیٹا صدقہ و خیرات کر رہا ہے، نگاہ پڑتی ہے تو دل خوشی محسوس کرتا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی بائیں طرف دنیا کے جتنے گناہ گار انسان ہیں ان کی تصاویر کو پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے مگر شراب خانے جا رہا ہے، کہ یہ میرا بیٹا ہے سود کے پیسے کما رہا ہے، دوسرا میرا بیٹا ہے کسی کی غیبت کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے مگر وقت نماز سو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں، جو ایک باپ کو ہونا چاہیے۔ نیک اولاد کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، بری اولاد کو دیکھ کر آنسو بہتے ہیں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر چکے ہیں، بیت المقدس کی نماز کے وقت آسمانوں پر تشریف فرما ہیں۔ پیغمبر اسلام کے سلام کا جواب دیا، کھڑے ہو کر استقبال کیا، اور پھر پیغمبر اسلام آگے بڑھے۔ اب جو آگے بڑھے تو دو روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں یہ واقعہ چوتھے آسمان کے بارے میں ہے، لیکن بعض روایتوں میں یہ واقعہ پہلے آسمان کے بارے میں ہے۔ واضح رہے کہ یہ اختلاف روایتوں میں پہلے آسمان کے تیسرے حصے میں پہنچے تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ یہاں بھی ایک ایسا فرشتہ بیٹھا ہے جو انتہائی خوفناک شکل و صورت کا ہے، اس کے کئی سو ہاتھ اور پاؤں ہیں، اس کے سامنے ایک نور کی تختی رکھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بڑی تیزی سے حرکت کر رہے ہیں۔ وہ نور کی تختی کو دیکھتا جاتا ہے، بعض اوقات اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آتی ہے، بعض اوقات وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام اس فرشتے کے قریب پہنچے تو وہ ایک دم سے کھڑا ہوا، پیغمبر اسلام کا استقبال کیا اور مسکرا کے پیغمبر اسلام سے بات کرنے لگا۔ پیغمبر اسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ ملک الموت ہیں جو اس مقام پر بیٹھ کر دنیا والوں کی روحوں کو قبض کر رہا ہے۔ اپنے بے شمار ہاتھوں کی مدد سے پیغمبر اسلام نے ملک الموت سے پوچھا یہ نور کی تختی ہے؟ تو ملک الموت نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، جس کی روح مجھے قبض کرنی ہوتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ نور کی اس تختی پہ اس کا نام آتا ہے، جیسے ہی اس کا نام آتا ہے ویسے ہی میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ وہ حکم نامہ ہے جس سے پروردگار مجھے احکامات عطا کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اے ملک الموت، یہ روحوں کو قبض کر رہا ہے، کبھی تو مسکراتا ہے، کبھی تیرے چہرے پر غمگینی کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اے ملک الموت ایک بات تو بتا، تو جو اتنے سارے انسانوں کی روح کو ایک وقت میں قبض کر رہا ہے، اور جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تب سے اتنے انسانوں کی روح قبض کر چکے ہو، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کی روح قبض کرتے وقت تجھے رونا آ گیا ہو، یا کسی کی روح قبض کرتے وقت تجھے تعجب ہوا ہو؟ دیکھیں، جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا ہمیں رونا آتا ہے کہ فلاں کیسا جوان مرد تھا، یا کبھی تعجب ہوتا ہے ارے وہ آدمی مر گیا، تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، یقین نہیں آتا، بے انتہائی حیرت تعجب ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے یہی دو سوال کیے، کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت رویا ہے،
یا کسی کی روح قبض کرتے وقت تعجب ہوا ہو۔ اے ملک الموت، ملک الموت کہتا ہے جی ہاں اللہ کے رسول، ایک دن میں اسی آسمان پر بیٹھا تھا کہ حکم ہوا کہ پروردگار نے حکم فرمایا کہ اے ملک الموت تیزی سے جا اور فلاں سمندر میں ایک جہاز جا رہا ہے، اسے غرق کر دے۔ میں تیزی سے گیا، اپنا پر مارا، جہاز کے 2 ٹکڑے کر دیے، سارے مسافر ڈوبنے لگے۔ ایک عورت اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اس کا بھائی بھی ہے، اس کا شوہر بھی ہے، اس کے والدین بھی ہیں، اس کی اولاد بھی ہے، سب غرق ہو گئے، مگر حکم پروردگار ہوا اے ملک الموت اس عورت کو ہاتھ نہ لگانا۔ اب دیکھیں کہ سارا جہاز ڈوب گیا، سارے مسافر ڈوب گئے، ایک اکیلی عورت جس کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، مگر جب ملک الموت ہی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تو کیسے موت آ جائے۔ چنانچہ اس کو لکڑی کا دستہ مل گیا، اس پر تیرتے ہوئے چلی گئی۔ یہ عورت حاملہ تھی۔ ملک الموت کہتا ہے کہ میں واپس آ گیا، وہاں پر چند ہی دن گزرے ہو گئے، یہ حکم آیا کہ تیزی سے جاؤ اور اسی عورت کی روح قبض کر لو۔ میں جو تیزی کے ساتھ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کے ہاں ابھی ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کا بیٹا 1 یا 2 منٹ کا ہوگا جو ماں کی گود میں تھا، اور اس وقت میں نے اس کی ماں کی روح کو قبض کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت سے لوگوں کی میں نے روح قبض کی ہے، ان کا خاندان بے سہارا ہو جاتا ہے، مگر یہ بچہ جس کا باپ مارا گیا، جس کے چچا مارے گئے، جس کے بھائی بہن مارے گئے، صرف ماں بچی تھی، وہ بھی مر رہی تھی۔ اتنے بڑے سمندر میں بچہ لکڑی کے تختے میں ہے، اب اس پر کیا گزرے گی، اس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور وہ جو تعجب کی بات ہے مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب مجھے پروردگار کا حکم ہوا کہ تیزی کے ساتھ جاؤ، اس سے پہلے کہ یعنی گھوڑے کی پچھلی ٹانگیں آگے پہنچ جائیں۔ مجھے روح قبض کرنا ہے۔ کسی کی شداد کو، کون شداد؟ وہ شداد جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا حاکم بنایا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو حکم دیا جو روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام تھے، حکم دیا کہ جا کے شداد کو امر بالمعروف کرو۔ وہ نبی آئے، شداد سے کہا کہ اے پروردگار کے بندے، تجھے کتنی نعمتیں ملی ہیں، ساری دنیا کی حکومت تجھے ملی ہے، پروردگار کے آگے سجدہ کر، اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے۔ شداد نے ایک عجیب جواب دیا۔ شداد نے کہا اگر میں تمہاری خدا کو مان لوں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا؟ نبی وقت نے کہا سن، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ کی فرمانبرداری کرے گا تو تجھے جنت ملے گی۔ کہا جنت کیسی ہوتی ہے؟ نبی نے کہا جنت ایک باغ کا نام ہے جس کی زمین سے خوشبو بلند ہو رہی ہوگی، ہیرے جوہرات یعنی سونے اور چاندی کے محل ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، خدمت کے لیے غلام ہوں گے۔ شداد نے کہا کہ بس یہی دے گا تمہارا خدا؟ ایسی جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں، اس لیے کہ کیونکہ میں کسی کا احسان نہیں لوں گا۔ اور حکم جاری کر دیا گیا کہ جنت بنائی جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے اور کہا کہ ایک دفعہ جنت بنا لے، اور میرے پروردگار نے بھی ایک اعلان کر دیا ہے کہ تو جنت بنا لے گا، مگر اس وقت تیری روح کو قبض کر لیا جائے گا جو وقت نہ دن میں ہوگا نہ رات میں ہوگا۔ اس وقت تو زمین پر نہ زمین پر ہوگا اور نہ ہی آسمان پر ہوگا، اور نہ ہی تو اس وقت اپنی جنت میں ہوگا اور نہ ہی اپنی جنت کے باہر ہوگا۔ خیر اس کے حکم کے مطابق جنت بنانا شروع کر دی، اور 100 سال میں جنت بن گئی۔ اس نے جنت بنائی تھی وہ بہترین بنی تھی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اور آپ کسی چیز کو بہترین کہیں تو وہ حیثیت نہیں رکھتی، اور قرآن کہے کہ اونچے ستونوں والی ارم ایسی جنت کے آس جیسی کوئی چیز آج تک کسی بھی شہر میں نہیں بنی، بہترین جنت تھی۔ 100 سال لگے تھے اس کو بنانے میں۔ پہلے تو زمین کا ایک بڑا ٹکڑا صاف کر کے مشک و عنبر کو اس پر بچھایا گیا، دنیا کے تمام سونے اور چاندی کے ذخیروں سے محل بنائے گئے، ہیرے اور جوہرات کے گچھے پھولوں کی شکل میں بنا کر لٹکائے گئے، 2 نہریں بنا کر ایک میں شہد اور ایک میں دودھ جاری کر دیا گیا۔ دنیا کی حسین عورتوں اور حسین مردوں کو غلمان کا نام دیا گیا۔ شجاعت جنت کا افتتاح کرنے چلا، 100 سال پہلے کی بات بھول گیا، لیکن جاتے جاتے دیر ہوگی اور وہ وقت آ گیا جسے اردو میں چٹپٹے کا وقت کہتے ہیں، یا تو وہ وقت مل رہے ہیں یا 2 وقت مل رہے ہوتے ہیں۔ سورج دھوپ کیا ہے اور ابھی رات نہیں آئی، وہ جو درمیان میں 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، نہ دن ہوتا ہے نہ رات۔ اس وقت شداد جنت کے دروازے پہ پہنچا، اس کا گھوڑا آگے بڑھا، گھوڑے کی 2 ٹانگیں جنت میں ہیں اور 2 ٹانگیں جنت کے باہر ہیں۔ ملک الموت کو پروردگار کی جانب سے حکم ہوا کہ جاؤ تیزی کے ساتھ، اس سے پہلے کہ گھوڑے کی پچھلی ٹانگیں آگے بڑھ جائیں، اس کی روح کو قبض کر لو۔
تو یا رسول اللہ، میں نے جب اس وقت شداد کی روح کو قبض کیا تھا تو انتہائی تعجب میں تھا۔ ایک ایسا انسان جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، میرے خدا کے مقابلے میں بیٹھتا ہے، وہ اتنا کمزور کہ اپنی موت کو ایک سیکنڈ کے لیے نہ ٹال سکا، یا کم سے کم گھوڑے کی 2 ٹانگیں آگے بڑھ جاتی۔ اتنا کمزور اور دعویٰ کتنا بڑا کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، تمہارا سب سے بڑا پروردگار۔ ادھر ملک الموت کی آواز ختم ہوئی اور ادھر پروردگار عالم کی آواز آئی، اے میرے حبیب، ملک الموت کی گفتگو کا ایک حصہ مجھ سے بھی سن لو۔ وہ بچہ جسے دیکھ کر ملک الموت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ تیزی سے اس تختے کو بہا کے لے جاؤ۔ سمندر کی لہریں تیزی سے تختے کو لے کر چلی، خشکی کے قریب پہنچی۔ آخری لہر کو میں نے حکم دیا، اس نے تیزی سے تختے کو پھینکا۔ بچہ تختے سے اچھل کر سارے سمندر پر گر گیا، مگر نرم ریت تھی، بچے کو چوٹ نہیں لگی۔ کہاں گرا؟ جہاں ایک درخت تھا، سائے میں جا کے گرا۔ ایک ارنی کے دل میں نے محبت پیدا کر دی۔ وہ صبح شام بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ 2 سال کے بعد ایک شاہی قافلہ جا رہا تھا جسے بہت جلد شہر پہنچنا تھا، کیونکہ بادشاہ نے ان سے کچھ چیزیں منگوائی تھی، مگر یہ راستہ بھول گئے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک انسانی بچہ پڑا ہے، اس کو اٹھا کے شہر میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے انتہائی غصے کے عالم میں ان کو بلایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ وقت پر آنا، تم ایک دن لیٹ کیوں آ رہے ہو؟ جاتے جاتے کہا کہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہم راستہ بھول گئے تھے اور یہ جو بچہ ہے ہم کو ملا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بچے کو دکھاؤ، کون سا بچہ ہے؟ بچہ دیکھا تو بادشاہ کی اولاد نہیں تھی۔ میں نے بادشاہ کے دل میں محبت پیدا کر دی اس بچے کی۔ اس نے کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ اور جب بادشاہ بوڑھا ہوا اور یہ بچہ جوان ہوا تو بادشاہ نے اپنی زندگی میں اپنا تخت اس کے حوالے کر دیا اور اس کے حق میں دسترباد ہو گیا۔ اے میری حبیب، اس کے باپ نے ساری زندگی حکومت کی اس چھوٹے سے ملک پر۔ جب اس کی ہاتھ میں حکومت آئی تو میں نے اس کو برکت دینا شروع کر دی، اتنا اس کی حکومت کو بڑھایا کہ ایک دن وہ آیا کہ ساری دنیا پر اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ مگر اے میری حبیب، جیسے ہی یہ ساری دنیا پر حکومت قائم ہوئی، یہ میرے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ اسے میں نے اتنا عطا کیا کہ ملک الموت جس کی بے بسی کو دیکھ کر رویا، اسے میں نے ساری دنیا کا حاکم بنایا۔ یہ بات یاد رہے کہ روایتوں میں ہے کہ صرف 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری دنیا کی حکومت ملی ہے، جن میں 2 مومن ہیں، پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، نمرود اور شداد۔ ان میں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو حکومت دی۔ نمرود اور شداد کا زمانہ پہلے ہے، پھر حضرت ذوالقرنین کا زمانہ آتا ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور جو 2 کافر بچے ہیں اللہ نے پہلے حکومت ان کو دی تھی۔ ان میں سے بھی شداد کو پہلے حکومت دی، جس بچے کی بے بسی اور لاچاری کو دیکھ کر ملک الموت رو رہا تھا، اسے میں نے اپنے انبیاء سے بھی پہلے دنیا کا حاکم بنایا اور وہی میرا اتنا بڑا باغی بن گیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام ملک الموت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اے ملک الموت، روحیں قبض کرنے کے عمل کے دوران تو بار بار اس دنیا پہ نظر کیوں ڈال رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، پروردگار عالم، یعنی دنیا کو اس طرح سے میرے اختیار میں دیا ہے جس طرح ایک سکہ کسی کے ہاتھ میں ہو۔ دنیا میں کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، دنیا میں کس انسان کی روح کو قبض کرنا ہے، یہ منظر ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول، دنیا میں روحوں کو قبض کرنے کے علاوہ بھی دنیا میں بار بار اس لیے نگاہ ڈالتا ہوں کہ دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں روزانہ 5 مرتبہ نہ دیکھوں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے میں روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ نہ دیکھوں۔ پیغمبر اسلام سوال کرتے ہیں، آخر کس لیے؟ کہا اللہ کے رسول، یہ اس لیے کہ میری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب کبھی وقت نماز آتا ہے تو میں دنیا کے تمام گھروں میں نگاہ ڈال کے دیکھتا ہوں کہ کون کون آدمی مصلی پر کھڑا ہے، اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے۔ اگر کسی مومن یا مومنہ کو 40 دن تک میں اسی حالت میں پاؤں کہ کوئی نماز اس نے اول وقت سے دیر نہیں پڑھی تو میری اور اس کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے۔ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے میں جاتا ہوں تو انتہائی نرمی کے ساتھ کم سے کم تکلیف پہنچاتے ہوئے اس کی روح کو قبض کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ باقی انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے جب میں جاتا ہوں تو ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے کہ روح قبض کرنے کا مسئلہ اپنی جگہ خالی، میری شکل دیکھتے ہی وہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب میں اس کے گھر والوں کا رونا پٹنا سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں پہلی مرتبہ تو تمہارے گھر میں نہیں آیا اور آخری مرتبہ بھی تمہارے گھر میں نہیں آ رہا، اس سے پہلے بھی تمہارے گھر کا چکر لگا چکا ہوں،
اس کے بعد بھی تمہارے گھر میں آتا رہوں گا جب تک کہ اس گھر میں ایک بھی زندہ آدمی موجود رہا۔ میرا آنا جانا رہے گا۔ تم اس مرنے والے پہ رو رہے ہو، مگر کیا تم نے سوچا ہے کہ کل میں تمہاری روح کو بھی قبض کر رہا ہوں گا؟ اس وقت تم پر کیا گزرے گی؟ پیغمبر اسلام اور ملک موت کی گفتگو مکمل ہوگی۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان جو علاقہ ہے، اس میں سے اب جو پیغمبر اسلام کا گزر ہو رہا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ رحمت للعالمین پیغمبر جب اس علاقے سے گزرے تو واپس دنیا میں آنے کے بعد بھی آخری وقت تک اس سفر معراج کا یہ حصہ پیغمبر اسلام کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہا اور آپ اکثر اس کو یاد کر کے روتے رہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک پیغام ہے کہ اگر انسان ان بول بائیوں میں الجھ جائے کہ عذاب آئے گا کہ نہیں، خواب و خیال کی باتیں ہوں گی یا حقیقت کی باتیں ہوں گی، تو سفر معراج کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام جن واقعات پہ روتے رہے ان کی کوئی تو حقیقت ہوگی۔ وہ کیا واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔